یہ تمام باتیں جو اب بتائی جائیں گی یہ ابلغ گھوڑے سوار رسالے میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی باوجود غربت رضائے الہی کے لیے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور لوگ اپنی قبروں سے نکل آئے۔ یکایک میرا مرحوم بھائی ایک ابلغ یعنی 2 رنگے گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ اس کے ساتھ اور بھی گھوڑے تھے، چنانچہ میں نے اس سے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ بکا، یعنی اے میرے بھائی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا کہ اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہا کہ ایک دن غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بتایا یہ سب میری بقرہ عید کی قربانی ہیں اور جس میں میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا اب کہاں کا عزم ہے؟ کہا جنت کا۔ یہ کہہ کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ عز و جل کے 4 حروف کی نسبت سے 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوشحالی سے طلب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود ہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کیا قرض لے کر قربانی کرنی ہوگی؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لوگ قربانی کی استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتے، طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنی قربانی ادا نہیں کرتے، ان کے لیے ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ اول یہی خسارہ یعنی نقصان ہے۔ کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے؟ مزید یہ کہ گناہ گار اور جہنم کا حقدار بھی ہے۔ فتاوی امجدیہ جلد 3 صفحہ 315 پر ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے۔ پل صراط کی سواری۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت علامہ شیخ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قربانی اپنے کرنے والے کو کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علامہ علی بن قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا اور اس کے جانور کا ہر عضو یعنی مالک قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ قربانی کرنے والے بال ناخن نہ کاٹیں۔ مفسر شہید حاکم الامت مفتی احمد یار خان، ایک حدیث پاک جب عشرہ مبشرہ آ جائے اور تم میں کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و کھال کو بالکل نہ لگائے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو میرا امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور اپنے بدن کے مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے اور نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدر سے یعنی تھوڑی سی مشابہت ہو جائے کہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کر سکتے، تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم ہے وجوبی نہیں،
یعنی واجب نہیں مستحب ہے، اور حتی الامکان مستحب پر عمل کرنا چاہیے۔ البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں ملے گا، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل نہیں آتا، قربانی درست ہو جائے گی۔ لہٰذا قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ غریبوں کی قربانی۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ بلکہ جو قربانی نہ کر سکے، اس کا عشرہ یعنی ذوالحجہ کی ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ عزوجل قربانی کا ثواب پائے گا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ عز و جل یا اس کے بندوں کا قرض نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر و اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے لیے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں۔ چنانچہ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ اپنی قربانی کی کھال بیچ دی تو کسی نے اپنی قربانی کی کھال بیچ کر رقم حاصل کر لی تو اب مسجد میں دے سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں نیت کا اعتبار ہے۔ اگر قربانی کی کھال اپنی ذات کے لیے رقم کی عوض بیچی تو یوں بیچنا بھی جائز ہے، اور یہ رقم بھی اس شخص کے حق میں مال خباثت ہے اور اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، لہٰذا کسی شرعی فقیر کو دے دے اور توبہ بھی کرے۔ اور اگر کسی کار خیر یعنی مثلاً مسجد میں دینے ہی کی نیت سے بیچی تو بیچنا بھی جائز ہے، اور اب مسجد میں دینے میں کوئی حرج بھی